وَيَزَعُ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَيُهْلِكُ مُلُوكًا وَيَسْتَخْلِفُ آخَرِينَ الحمد للہ قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین صریخ المستصرخین موضع حاجات الطالبین معتمد المؤمنین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی بشیر النذیر والسراج المنیر حبیب الہ العالمین ابو القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون سورہ فصلت میں آیت نمبر 6 اور میں نے جو پڑھی ہے وہ آیت نمبر 30 ہے۔ آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک صرف اور صرف ایک خدا ہے تمہارا، ایک خدا کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، ایک اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے۔ فاستقیموا لہ، فاستقیموا الیہ، بس اللہ کی راہ میں کھڑے رہو، اللہ کی راہ سے منحرف نہ ہو، راہ کی راہ میں کسی اور کو شامل نہ کرو۔ دوسری آیت جو میں نے پڑھی ہے وہ بے شک اللہ کہہ رہا ہے بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار، ہمیں پالنے والا، ہمیں مینٹین کرنے والا، ہمارے امور کی دیکھ بھال کرنے والا، ہماری زندگی چلانے والا، ہماری قسمت کو بدلنے والا، ہماری اچھائی و برائی ساری چیزوں کو دیکھنے والا رب اور اللہ ایک ہی ہے۔ ثم استقاموا، اب یہ کہتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، پھر اسی عقیدے کے اوپر ثابت قدم رہتے ہیں، اسی عقیدے کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں، اس عقیدے سے کبھی بھی انحراف نہیں کرتے، اس میں کسی قسم کی روح رعایت نہیں کرتے۔ پھر تتنزل علیہم، اگر کوئی یہ کام کر لے کہ جب ہم کہیں کہ پالنے والا ہمارا اللہ ہے اور اسی عقیدے پر ثابت قدم رہے، اللہ کہتا ہے پھر تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوں گے، اور ملائکہ نازل ہوں گے اور یہ جو بشارت دیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ غم کھانے کی ضرورت ہے۔ وابشروا بالجنۃ التی انتم توعدون، اس جنت کی بشارت لے لو التی کنتم توعدون، تمہیں اللہ اس جنت کی بشارت دے رہا ہے جس کا تم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ آج کل ایک جو ہے ہمارے آج کل جس حالات میں ہیں، ایک لفظ بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں گونج رہا ہے، وہ ہے مقاومت۔ ٹھیک ہے، یہ استقامت اور مقاومت ایک ہی روٹ سے ہے۔ استقامت کا مطلب ہے ثابت قدم ہونا، مقاومت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو جانا، مقاومت کرنا۔ وہ کتنا بھی طاقتور ہو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جتنا بھی طاقتور ہوگا اللہ سے زیادہ تو طاقتور نہیں ہے۔ جو اللہ کے ماننے والے ہیں
اور جن کے ساتھ اللہ ہے ان کو کسی طاقتور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ایک چیز آپ جان لیجئے کہ تمام نبیوں کی سیرت میں یہ چیز پائی جاتی تھی۔ آپ دیکھ لیجئے اللہ کا رسول اکیلا تھا، اور آج خود ابن عباس کہتے ہیں کہ پیغمبر صرف 3 ہی مسلمان تھے، ایک علی علیہ السلام اور ایک جناب خدیجہ اور رسول اللہ، اور تینوں آ کر مشرکین کے درمیان کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے جب وہ کسی بھی صورت میں تیار نہیں تھے نماز قبول کرنے کو، لیکن بغیر خوف کے اسی کعبے میں آ کے نماز پڑھتے تھے اور کوئی خوف محسوس نہیں کرتے تھے۔ آج یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب اس طرح کا جب ہمارے سامنے سچویشن آتی ہے، ہمارے سامنے کنڈیشن آتی ہے، تو ہمارا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ سوچے نماز اسکپ کر دے، ڈر لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، حجاب اسکپ کر دے، کیوں؟ ڈر لگ رہا ہے۔ اب چاہے دیکھیے یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ تقیہ ہمارے وہاں ہے، لیکن کب ہے تقیہ؟ جب آپ کو اپنی جان یا مال کا خطرہ لگ رہا ہو اور ایک وہم نہ ہو، اس کے ایک عقلی دلیل اس کے پیچھے کھڑی ہو۔ اب اپنے خواب میں سوچ لیا کہ مجھے ایسا ہوگا تو بس اسی خواب کے اوپر عمل کرنے لگے، یہ تو نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو لفظ ہے مقاومت، ہمیشہ انسان کے سامنے 2 سچویشن رہتی، ہمیشہ۔ اللہ نے جو مجھے نفس دیا ہے اور اسی کے ساتھ شیطان کو پیدا کیا ہے، نفس کا کام ہے شیطان کے پیچھے چلنا۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے جیسے ہی شیطان دعوت دیتا ہے نفس دوڑ پڑتا ہے۔ انسان کے نفس میں یہ خرابی پائی جاتی ہے، مولعۃن، یہ امام سجاد اسی جو ہے پہلی آپ مناجات پڑھیے، ایک اور بہتر صلوات پڑھیے محمد وعلی۔ پہلی مناجات جو 15 مناجات ہیں وفاتی میں امام چہاروں کی، پہلی مناجات میں دیکھیے امام سجاد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، اے اللہ تو نے جو نفس مجھے دیا ہے میالتن الی اللہ واللہ، بھاگنے والی ہے کدھر؟ شیطان کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور شیطان کا کام کیا ہے؟ دعوت دینا۔ شیطان کا کام یہ نہیں کہ آپ کے سر پہ سوار ہو جائے، شیطان کا کام ہے دعوت دینا، بس۔ انما سلطانہ علی الذین، بے شک اس کی حکمت تمہارے اوپر کتنی ہے کہ وہ میں خود شیطان کہتا ہے انی دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی، فاستجبتم لی، تم نے کیا کیا؟ لبیک کہا میری دعوت۔ یہ قرآن میں ہے۔ تو شیطان کی حکومت کسی بھی انسان پر کتنی ہے؟ دعوت دینے تک۔ لیکن جو انسان کے اندر نفس موجود ہے نا، وہ شیطان کی دعوت پہ فوراً لبیک کہتا ہے۔ اسی کے برخلاف اسی مناجات میں آپ دیکھیے امام کہہ رہے ہیں اللہ، لیکن یہی نفس جب خیر کی دعوت کی بات آتی ہے تو قبول نہیں کرتا، بہانہ تلاش کرتا ہے، کہتے بعد میں کر لینا۔ ابھی آج آپ ایک مثال ہے آپ دیکھ لیجئے، کہتے بھائی آؤ اللہ کی بارگاہ میں، کہتے اب نماز پڑھنا ہے پڑھ لینا، اس میں کیا بات ہے، تھوڑی دیر میں پڑھو گے تو کیا مصیبت آ جائے گی؟ کچھ مصیبت نہیں آئے گی۔ تو یہ نفس انسان کو خیر کے لیے روکتا ہے، لیکن برائی کی طرف کیا کرتا ہے؟ بہت جلدی انسان کو راغب کر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ ایک مثال آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ایک انسان اگر سوسائٹی میں اچھائی لانا چاہتا ہے نا، سدھار لانا چاہتا ہے، اس کو ناکو چنے چبانا پڑے گا، لیکن برائی پھیلانا چاہتا ہے، ایک تصویر آج خالی کسی موبائل پہ بھیج دیجئے، بری تصویر پورے معاشرے میں شاید 10 منٹ میں سب کو پہنچ جائیں گی، اس وقت کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں گے ایک اچھا پیغام ہے، دوسرے کو بھیج دو، شاید۔ اب ایک مثال ہے، دیکھ لیجئے، ایک مثال میں چاہتا ہوں اب آپ دیکھیں۔ یہ 3 سال پہلے 4 سال پہلے لاک ڈاؤن میں باندرا مسجد نے یوٹیوب بنایا، مسجد نے آفیشیل ایک اپنا یوٹیوب چینل کھولا، ٹھیک ہے۔ اب یہ یوٹیوب چینل پہ آج 300-400 سے زیادہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، مجلسوں کا، محفلوں کا اور خطبہ جمعہ کا، اور بہت سارے پروگرام ہیں۔ لیکن اگر
یہ اسی پورے مجمع سے کہ بھئی آپ کتنے ہیں؟ 300 ہیں اور آپ کے بچوں کو ملا لیجئے تو شاید 1000 ہوں گے. 300 سے میں 1000 کم حساب لگا رہا ہوں، ورنہ ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے. ایک بار اس یوٹیوب چینل کو کیا کرو کہ تو بھائی میں سبسکرائب کرتا ہوں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا جتنے سبسکرائبر بڑھیں گے، دیکھنے والے بڑھیں گے، اتنا مسجد کا فائدہ ہوگا. یہ تو بہت آسان کام ہے، آپ دیکھ ہی رہے ہو، دن بھر تو موبائل ہاتھ میں ہی ہے، ایک کلک مارو گے تو کیا ہوگا؟ اگر آپ جو ہے جیسے جیسے اس کی تعداد بڑھے گی، مفسد لوگ، باطل پرست لوگ اس کے بدلے میں کیا کرتے ہیں؟ آپ کو پیسے دیں گے. یہ پیسہ اور دولت اللہ کی ہے، آپ کو عزت سے ملنے کے لیے، دینے کے لیے بھی تیار ہے، خالی آپ کو ایک کلک کرنے کی ضرورت ہے. وہ کرنے کو تیار نہیں ہوں گے. لیکن اگر میں کہوں ایک ویڈیو کسی کی برائی میں ڈالنا ہونا، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، 5 منٹ میں پوری سوسائٹی دیکھ لے گی. وہ کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں کہ آپ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کچھ کہنے کی ضرورت. یہ کیا چیز ہے؟ یہ خود دلیل ہے کہ انسان برائی کی طرف جلدی جاتا ہے، اچھائی کی طرف نہیں جاتا. اس موضوع کا آج میں نے اس لیے انتخاب کیا تھا کہ آج جو ہے دنیا میں 2 ہی طریقہ ہے آپ کے لیے، میرے اور آپ کے لیے 2 ہی راستہ ہے ہمیشہ سے. یا اللہ کے قانون کی پاسداری کے لیے، حفاظت کے لیے میں کھڑا رہوں، یا مسلمان ہونے کے باوجود، مومن ہونے کے باوجود اللہ کے قانون کو پامال کر دوں اور شیطانوں کے ساتھ ہو جاؤں. آپ ہر جگہ یہ صورتحال آج دیکھ سکتے ہیں. اب ایک مثال آپ دیکھ لیجئے، دنیا میں عزت چننے کا بھی انسان کو اللہ نے اختیار خود ہی دیا ہے اور کہا ہے ذلت ایکسپٹ نہیں کرنا. اب آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ذلت انتخاب بڑی آسانی سے کرتے، عزت انتخاب نہیں. کتنی عجیب بات ہے. اچھا آپ کہیں گے بھئی یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہر چیز میں آپ دیکھ لیجئے. آپ آج جو ہے کمپرومائز کا جو سسٹم ہے نا ہماری سوسائٹی میں، کمپرومائز اتنا ہے کہ پہلے قدم سے لے کر آخری قدم تک کمپرومائز کرنا. اب ایک مثال ہے، بچے پڑھنے اسکول میں جائیں گے، وہ کہیں ڈانس کلاس ہے تو کیا کریں ہم؟ اب وہ تو بچہ ہے 2 سال کا 3 سال کا، اس پہ تو کوئی تکلیف ہوتی ہی نہیں، اس پہ تو کوئی واجب حرام ہے ہی نہیں، ہے نا. اب بچہ آ کر پوچھتا ہے بابا وہ کمپٹیشن ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہ بیٹا اسکول ہے، کمپرومائز کر لو، گو. کہتے مجھے بھی ناچنا پڑے گا، کہ کوئی بات نہیں بڑی. اب یہ کیا ہوگا؟ پہلے دن پہلے اسکول میں اگر ناچ سکھایا آپ نے، ہاں کہا، اب زندگی بھر کہتے رہی کہ ناچ حرام ہے. کہتا میرے باپ نے مجھے بچپنے میں بھیجا تھا تو آج کیسے حرام ہو گیا؟ یہ بتاؤ. آج سیکنڈ اسٹیپ پہ آپ جائیے، ہمارے بچے جب اسکول اور کالج میں جاتے ہیں تو یہی صورتحال ہوتی ہے. بھئی انہوں فیئر ویل پارٹی ہے، مجھے لڑکیوں سے ہاتھ ملانا ہے، نہیں ملاؤں گا تو میری عزت، مجھے اسکول والے نکال دیں گے. نکالیں گے تو نہیں، لیکن ہم تو ایک تھوڑا سا، اچھا بھی مولویوں کے سامنے تھوڑا بڑا چڑھا کے نہیں بتائیں گے تو کیسے کہیں گے ہاں جائز ہے؟ تو کچھ ایسا بتا دو ان کو کہ وہ راستہ تمہارے نکال دیں اور مولوی کی گردن پہ سالہ ڈال دیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ بڑی آسانی سے آگے کہیں گے. مگر اب کیا کروں بتائیے؟ اب ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو مولوی صاحب کیا کہیں گے کہ بھئی دیکھو اسکول کا معاملہ ہے اور تمہارا بچہ تعلیم سے محروم رہ جائے، یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ تو کوئی بات نہیں، کمپرومائز کر لو. یہ کمپرومائز کیا ہے؟ یہ ہم اللہ کے قانون کو پامال کر رہے ہیں اور شیطان کے کام کو تائید کر رہے ہیں. بچیاں بڑی ہو گئی، حجاب کا مسئلہ آتا ہے، اب کیا کریں گے؟ کوئی بات نہیں، حجاب پہ کمپرومائز کر لو. ٹھیک ہے. یہ دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے آتا ہے. آتی ہے روزی کی بات، جاب ہے، وہ کہہ رہے داڑھی مڑا کے آنا، تو اب کیا کریں؟ جاب چھوڑ دے یا داڑھی؟ کہتے داڑھی چھوڑنا آسان، جاب چھوڑنا آسان نہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی ایک کمپرومائز ہے. آج آپ دیکھیں بڑی آسانی سے ہر جگہ لنچ کا ٹائم ہوتا ہے، ہر جگہ، ہر کمپنی میں لنچ کا ٹائم ہوتا ہے.
آپ لنچ کے لیے جا رہے ہیں, آپ کو جانا ہی ہے, آپ کو ٹائم دیا گیا کہ بھائی لنچ کرنے جاؤ, کہتے میں نماز پڑھتا ہوں. کہتے نہیں, نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, لنچ کرنے کی اجازت. ٹھیک ہے, کون سا قانون ایسا ہے جو آپ کو لنچ کرنے کی اجازت دیتا ہے اور کہتا ہے نماز نہیں پڑھ سکتے آپ؟ نہیں, کہتے اگر ہم نماز پڑھیں گے تو وہ دیکھ لیں گے ہمیں, اور دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا, شاید ہمیں فائر کر دے جاب سے, تو کیا کریں ہم, کمپرومائز کریں, نماز نہیں پڑھتے. میں, آپ جانتے ہیں یہ فون آتے ہیں میرے ایک جوان بچوں کو, بولا نا نماز نہیں پڑھنے کو ملتا ہے دوپہر کو, کیا کروں, تینوں ٹائم کی نماز ایک ساتھ پڑھ لوں؟ مولانا کیا کہیں گے, یہ دین اللہ کا ہے یا مولانا کا ہے؟ ایک سوال ہے یا نہیں, یہ دین مولانا کا ہی اللہ کا ہے. اب آپ جتنا بھی مجھ سے پیچھیں گے, میں جتنا بھی کہہ دوں آپ کی مروت میں یا کچھ بھی کر کے میں حرام کام کر لوں, گناہ کروں, یہ اللہ کا قانون تو نہیں بدلنے والا ہے نا. اب کہتے رہیے. اسی لیے آج جس سوسائٹی میں رہتے ہیں نا ہم, وہاں سب سے بڑی قربانی جو دینا پڑتی ہے وہ دین کو. ہم نہیں, ہم قربانی نہیں لیتے, ہم دین کی قربانی لیتے. اور دین, اللہ کیا کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے کوئی بھی دین ایکسپٹ کر رہا ہے تو قربانی دینے کے لیے تیار ہو. کیوں؟ اس لیے کہ دین کا فائدہ ہی اس وقت ملے گا جو تم قربانی دو گے. اگر قربانی نہیں دینا آتا تمہیں, اگر قربانی کا مطلب گلا کٹانا نہیں ہے, قربانی کا مطلب تلوار اپنی گردن پہ رکھنا نہیں ہے, قربانی کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ کے قانون کے لیے اسٹینڈ لینا ہو, ہر صورت میں لینا ہوگا. اب اگر لوگے تو فائدہ ملے گا دین کا, اگر نہیں لوگے تو تمہیں دین کا فائدہ نہیں ملے گا. آپ کسی کو عزت چاہیے نا آج دنیا میں, شیطان کی پیروی کرنے میں تھوڑی عزت ملنے والی, خواہشات نفس کی پیروی کرنے میں تھوڑی عزت ملنے والی. کسی کو بھی عزت کب ملے گی, جب آپ اللہ کے لیے اس خواہشات کا گلا گھونٹ دیں گے اور اللہ کے لیے کھڑے رہیں گے. آپ یقین جانیں اللہ کا قانون کتنا عجب ہے. کہتے تم میرے لیے کھڑے رہو, میں ساری دنیا کو تمہارے لیے کھڑا کر دوں گا. لیکن پریشانی کیا آ گئی ہے, ہم, اللہ کہتا ہے تم ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہو, میرا باس ناراض ہوا تو کیا ہوگا, میرے پرنسپل صاحب ناراض ہوں گے تو کیا ہوگا, یہ جو ہے اسکول والے ناراض ہوں گے تو کیا ہوگا. آپ آگے بڑھ جائیے, فلاں صاحب ناراض ہو گئے تو کیا ہوگا. تو کیا کرتا ہوں میں, ہر چیز میں دھیرے دھیرے ہماری سوسائٹی میں مصلحت کمپرومائز اب اتنا ہو گیا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ایک جملہ ملتا ہے, مولا کے لیے ایک جملہ ملتا ہے, جب آئیں گے آج دعائے ندبہ آپ نے پڑھا ہوگا انشاءاللہ, تو یہ جو جملہ این محیی معالم الدین واہلے, کہاں ہے وہ فرزند زہرا جو دین کے علم کو بھی زندہ کرے گا, اس کے ماننے والے کو بھی زندہ کرے گا. میں سوچتا ہوں ارے اللہ ہم تو زندہ ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اس دعا میں آ رہا ہے کہ نہیں, تم زندہ نہیں ہو. زندہ اس کو کہتے ہی نہیں ہے جو اللہ کے قانون کو پامال کر کے آگے بڑھ جائے. زندہ اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے قانون کو اپنے وجود میں سمیٹ لے. یوں ہی نہیں, اللہ قرآن میں کہتا ہے انا وحی و امیت, میں ہوں جو مردوں کو زندہ کرتا ہوں, اور میں ہوں جو مردہ زمینوں کو بھی زندہ کرتا ہوں. اسی طرح اللہ کا رسول کہتا ہے میں آیا ہوں مردہ زمینوں کو زندہ کرنے کے لیے. اب اس کے لیے آج آپ دیکھ رہے ہیں 56 ملک مسلمانوں کے 57 ملک کیا کر رہے ہیں. سچ یہ ہے ہر ایک کمپرومائز کرنا ہے, اور بہانہ کیا ہے, بھئی دیکھو مصلحت, میں کیا کروں نہیں, اللہ کیا کرے یہ کہو, میرا کام یہ کرنا, باقی کام اللہ کا ہے, میں نہیں کر سکتا. میری تھوڑی ذمہ داری ہے یہ, جو میری ذمہ داری وہ مجھے کرنا ہے, باقی کام کیا ہے اللہ کا ہے. آج واقعاً کبھی سوچئے, بڑی شرم کی بات ہے, بہت بے غیرتی ہے یہ
کہ ایک طرف کہے کہ میں ایمان والا ہوں اور دوسرے حق بات کہنے کی ہمت نہ ہو. یہ بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ حق بات کہنا چاہے میرے فائدے میں ہو چاہے میرے نقصان میں. ائمہ کہہ دیتے ہمارے دیکھو حق کے ساتھ کھڑے رہنا ایون چاہے تمہاری مخالفت میں ہو یا تمہارے فیور میں ہو. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہے حق ہم اسی وقت کہیں گے جب ہمارے فائدے میں کام ہو، اگر نہیں تو ہم نہیں کہیں گے. ہم اس کو کہیں گے نہیں، بات ہی نہیں کریں گے. آج یقین جانیں دنیا میں ایک شیعہ قوم میں تھوڑی سی غیرت باقی ہے، تھوڑی سی، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس غیرت کو باقی رکھ، اس سے کم نہ ہونے دے. ورنہ یہ حال ابھی ہمارا یہ ہو گیا ہے تو آگے کیا ہوگا؟ اور پھر ایسی صورت میں ہم کہہ رہے ہیں مولا آ جاؤ. مولا حق کے پرچمدار ہے، باطل کے نہیں. حق بات کہنے کے لیے آئیں گے، باطل نہیں. ظلم کو ختم آئیں گے، عدالت کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے. تو یاد رکھیں جب ہم کہہ رہے ہو نا کہ اے مولا آ جاؤ تو پہلا کام کریں گے اپنے اندر ظلم کو ختم کرنا سیکھیں، اپنے وجود سے، اپنے گھر سے، اپنی سوسائٹی سے. ہمارا یہ فرض بنتا ہے. آج واقعی یہ بات ساری دنیا میں ہے کہ ذلت اور عزت تمہارے ہاتھ میں اللہ نے دے دیا. میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں اور دیکھیے یہ حدیث کتنی عجب ہے. مولا کیا فرماتے ہیں، اور میں سوچتا ہوں یہی فائدہ ہے استقامت کا، یہی فائدہ ہے مقاومت کا. مقاومت ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ میں آپ کو اس کے بعد ایک حدیث اور سناتا ہوں، اسی میں اور کلیئر بات ہو جائے گی. امام فرماتے ہیں دیکھو علیکا بمنہج الاستقامہ، دیکھو تم کبھی بھی اپنا راستہ استقامت اور مقاومت سے الگ نہیں کرنا. ہمیشہ لڑتے رہنا، تمہیں ہمیشہ لڑتے رہنا. کس سے لڑوں؟ اب ایک سوال ہوئی کس سے لڑوں؟ امام فرماتے ہیں سب سے پہلے تو اپنے آپ سے لڑو. اصل مسئلہ تو پہلے ہی قدم پہ ہمارے لیے آ جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ سے ہی لڑ نہیں پاتے. اسی لیے کمپرومائز کا جو ہم نے ایک راستہ نکالا وہ شیطانی راستہ ہے. کمپرومائز کا راستہ شیطانی راستہ ہے. ہم جب اللہ کے قانون کو پامال کرتے ہیں تو آپ یہ نہ جانیے کہ میں اس راستے پہ چل رہا ہوں جس کو مقاومت کہا جاتا ہے، جو ایمانی راستہ ہے، جو اللہ کا راستہ ہے، جو رسول کا راستہ ہے. نہیں، یہ شیطانی راستہ. میں ایکسکیوز ڈھونڈوں. اب ایک مثال لینا چاہتا ہوں. دیکھیے آج اسی لیے اس کے ضمن میں یہ مسئلہ بھی آ جائے گا. روز جمعہ ہر جمعے میں آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، لیکن نیت ہی کرنے میں آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھتا ہوں جمعہ کی واجب قربتاً الا اللہ. تو آپ تو نماز اللہ کے لیے پڑھنے ہی نہیں آئے، سب کے لیے پڑھنے آئے ہو سوائے اللہ کے، اور ہر جمعہ میں آتے ہو آپ. یہ کہے کہ استقامت ہے. یہ ایک مثال ہے. اور دوسری مثال لیتا ہوں. اس کی مثالیں بھری ہیں ہمارے پاس ہماری سوسائٹی میں، روز آپ دیکھ سکتے ہو. اللہ اور اللہ میں جس کو فرق نہ ہے، اللہ کا مطلب ہوتا ہے میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور اللہ کا مطلب پڑھ رہا تھا سب کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ اور میں سوچتا ہوں شاید حقیقت بھی ہے کہ ہم سب کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں. یہ کسی حد تک سچائی نہ جانتے ہوئے بھی نکل آ رہی ہے باہر. تو یہ ایک مثال ہے. دوسری مثال یہ آتا ہے، دیکھیے کتنی عجیب بات ہے نا. آپ اور میں مسجد میں آیا، ہمارے پاس جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہے، 2 رکعت کے برابر ہے. 2 رکعت جو معاف ہے، 2 ہی رکعت اللہ پڑھوا رہا ہے، کہتے ہیں 2 رکعت یہ خطبہ ہے، وہ سن لو، 2 رکعت کا ثواب تمہیں. میں خطبہ پڑھوں سنوں یا تسبیح پڑھوں، سنوں یا قرآن پڑھوں؟
آپ کا دماغ خطبہ سنے گا؟ آپ کا دماغ یا کوئی اور؟ اگر آپ اتنے ایکسپرٹ ہو کہ آپ 100% خطبہ سن سکتے ہو، تسبیح پڑھ سکتے ہو، اس کا مطلب 2 کام ایک ساتھ کر سکتے ہو. اس کا مطلب یہ نا 2 کام کر سکتے ہو. آپ کے پاس سسٹم کتنا ہے؟ ایک ہی. کنسنٹریٹ کرنا اسی لیے ضروری. آج آپ نے خطبے میں کیا کہا؟ جب باہر نکلتے تو پوچھتے کیا خطبے میں کیا کہا تھا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے خطبہ سنا ہی نہیں. اگر سنا ہے تو کتنی حد تک سمجھایا آپ نے؟ تو آپ بالکل، ہمارے پاس فتویٰ یہ ہے کہ اگر آپ خطبہ سن رہے ہو اور آپ کے خطبے سننے میں ذکر رکاوٹ نہیں تو سن سکتے ہو، لیکن اگر رکاوٹ ہے تو واجب کام میں ایسا کر سکتے ہو. لیکن ہم کہتے ہیں دونوں فائدہ لینا چاہتے ہیں نا مولانا. کہتے ہیں ایک فائدہ اچھی طرح سے لے لو، ایمانی فائدہ پہلے لے لو، باقی تو دوسرا مرحلہ آنے والا ہے. لیکن پریشانی کیا ہے؟ ہم اپنے لیے تو سوچتے راستہ نکل ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. میں اب آگے بڑھنا نہیں چاہتا ہوں، میں وہ حدیث کا جملہ سناؤں اور دوسرے خطبے کی طرف چلا جاؤں. علیکا بمنہج الاستقامہ، اے لوگو تمہیں اللہ کے راستے میں ڈٹے رہنا ہوگا. تمہارے لیے ضروری ہے کہ ڈٹے رہو. پھر اس کے بعد جو جملہ فرمایا مولا نے، فرمایا انہو یکسب الکرام، اگر تم ڈٹے رہے تو تمہیں اللہ عزت عطا کرے گا، اگر نہیں ڈٹے رہے تو ذلت کے لیے تیار ہو. آج میں دیکھ رہا ہوں عزت کے لیے نہیں ڈٹے رہے 57 ملکوں نے ذلت قبول کر لی. کیوں؟ حکومت چاہیے تو اب کوئی آنکھ دکھا رہا ہے تو ڈر کے ہمارے ہاں تم جو کہو گے وہ کریں گے. ہم یہی تو کر رہے ہیں. دوسرا جو جملہ سن لیجئے، فرمایا اور وَيَكْفِيكَ الْمَلَامَةُ، تمہارے ڈٹے رہنے سے کوئی تمہارے وجود پہ داغ نہیں ڈال سکے گا، تمہیں کوئی سرزنش نہیں کر سکے گا. تم عزت، اسی لیے کہتے ہیں نا مولا امام حسین کہتے تھے عزت کی زندگی اچھی ہے یا ذلت کی؟ یقیناً ہم کہیں فرما دیتے اگر ذلت زندگی پائی جاتی ہے تو موت ہی بہتر ہے. اللہ مجھے اور آپ کو استقامت کرنے والوں میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن التقوى خير الزاد ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اس آیت کے تفسیر میں بہت ساری باتیں کہیں، میں ایک حدیث خالی سنانا چاہتا ہوں. پیغمبر فرماتے تھے جس آدمی نے اپنی زندگی میں 3 مرحلے میں صبر نہیں سیکھا وہ کامیاب نہیں ہوگا. ایک یہ اللہ کی قانون کی اطاعت کرنے میں صبر کرنا ہوگا. ظاہر سی بات ہے میں اطاعت کرنا چاہتا ہوں اللہ کی، اطاعت کرنے کے لیے مجھے آج ٹھنڈک دھیرے دھیرے آ رہی ہے اور صبح اٹھنا تو بہت مشکل کام ہے.
ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں کیا بھائی بستر چھوڑیں گے تو نماز پڑھ سکیں گے، یہ تو پڑھ نہیں سکیں گے۔ اچھا بھائی روایات میں تم نے صبر کر لیا، قانون خدا 300 درجہ اللہ تمہارا بلند کرے گا، 300 درجہ بلند کرے گا اس قانون کی پاسداری۔ پھر فرمایا دوسرا جو مسئلہ آتا ہے، دوسرا مسئلہ آتا ہے مصیبت میں صبر کرنا۔ بھئی دنیا تو ایسی جگہ ہی ہے جہاں مصیبت آئے گی، اگر مصیبت پہ صبر نہیں کرنے آیا آپ یقین جانے ہار جائیں گے۔ اللہ کا رسول فرماتے اگر مصیبت میں صبر کیا تو 300 درجہ اور تمہارا اضافہ کرے گا اللہ، مصیبت بھی کاٹ دے گا اور 300 درجہ بلند بھی کر دے گا۔ اور آخری بات، اور بات سمیٹ لیتا ہوں، گناہ میں صبر۔ گناہ کے راستے آج ہر جگہ ہیں، ہر جگہ، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں گناہ کا راستہ نہ ہو۔ آج کسی زمانے میں ہم کہتے ہیں مسجد اللہ کا گھر ہے وہاں تو گناہ نہیں ہو سکتا، لیکن آج تو بڑے افسوس سے کہہ رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کے گناہ کر رہے ہیں، شرم آتی ہے کہتے ہوئے بھی اللہ کے گھر میں جہاں کچھ نہیں ہو سکتا ہے وہاں آ کے کر رہے ہیں۔ اور عجب یہ ہے، روایت کہتی ہے اگر معصیت پہ صبر کر لیا تو 300 درجہ اور، تو اگر تینوں چیزوں پہ صبر کر لے 900 درجہ اللہ بلند کر دے گا انسان۔ کچھ کرنا نہیں ہے، خالی وہی اس تینوں پہ صبر کرنا تم۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، جس چیز کی سب سے زیادہ اس دنیا میں اس وقت ہماری سوسائٹی میں کمی ہے وہ صبر ہی ہے، ہمیں صبر نہیں آتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو صابرین میں قرار دے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وامینک وصفیک وحبیبک وخیرتک من خلقک ابی القاسم المصطفى محمد۔ اللہم صلی علی علی امیر المومنین ووسیع رسول رب العالمین اسد اللہ الغالب الغالب کل غالب المطلوب کل طالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلی علی صدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین۔ اللہم صلی علی سبطِ الرحمہ و امام الہدی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ امام المؤمنین۔ اللہم صلی علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی ائمۃ المؤمنین۔ اللہم صلی علی ولی امرک القائم المعمل والعدل المنتظر امام المؤمنین۔ اللہم صلی علی فاطمۃ وبیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بعلمک۔ اللہ ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو امام کے خادمین و ناصرین میں شمار فرما۔ اے اللہ ہمارے مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اے میرے معبود ہمارے ناقص عمل کو قبول فرما، ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ مومنین جہاں بھی ان کی جان و مال عزت آبرو حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، اپنی درگاہ سے ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرما۔ اے اللہ جو قید میں ہیں انہیں قید سے رہائی عطا فرما۔ اے اللہ جو ظالموں کے درمیان انہیں ظالموں کے شر سے محفوظ فرما۔ اے میرے معبود مومنین پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما۔ اے اللہ ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ اے میرے معبود اس دنیا میں ہمیں محبت اہل بیت، ہدایت اہل بیت، علم اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔